آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ مفتی صاحب پر اس کا الزام اور اس کا جواب ملاحظہ کیجیے۔ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ڈیڑھ دو گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں۔ میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں وہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں۔ مفتی صاحب کے ایک لطیفے کو ڈسکس کیا گیا کہ اس قسم کے لطیفے ممبر پہ سنانے چاہیے یا نہیں، ملاحظہ کریں۔ جب دیکھیں ایسے کوئی لطیفہ اٹھا کے، جب آپ ایسا تو نہیں ہے کہ میں آیا کیمرہ رکھا اور میں لطیفہ سنا کے نکل گیا، پیچھے بیان کیا چل رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسان لطیفے سناتا ہے۔ تو لطیفہ جو میں نے سنایا تھا وہ اس طرح سنایا تھا کہ ایک آدمی کے 10 بچے تھے، تو 11واں ذرا ڈفرینٹ پیدا ہوا، تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا موت کے وقت کہ یہ کس کا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے، تو اس نے کہا صرف یہی دے رہا ہے، بس اتنا لطیفہ ہے۔ یعنی آپ نے کہا ڈاؤن، میں آپ کلپ آپ کو سنا، یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہوئی۔ اچھا چلیں، تو اس میں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہونا یعنی نہیں، تو آپ کیا کہنا، میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں اور وہ اس کا تمہارا کہیں میرا کہیں سے لنک تھا، وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی، تو یہ تو شارٹ میں تو ایسی ہی بات ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل، اسی وجہ سے۔ اچھا، آپ کو پتہ تھی؟ یہ لطیفہ ہے، فرضی ہے، یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تیسرا سوال، جہلم چوک میں کھڑے ہو کر ویڈیو بنانا اور للکارنا، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ فون پر بھی تو بات کی جا سکتی تھی پیار سے، اس کا کیا جواب ہے؟ ملاحظہ کریں۔ اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں، اس ٹائم پہ آ جائیں، تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا، ان سے ایس ایم ایس پہ بات کر لیتا۔ انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی، اور ایک بار نہیں بار بار، کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا۔ جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ، یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے، تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی، باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی۔ تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے، فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو، تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا، لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے۔ سر مفتی صاحب جہلم کیوں گئے؟ علی مرزا سے آخر اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت۔ 100% ہوئی، اتنی زبردست خدمت ہوئی۔ ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، اسلاف کو برا بلا کہہ رہا ہے، صحابہ تابعین کو برا بلا کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا، اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ رفع الدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو، اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کی صداقت پر عدالت پر اجماع ہے امت کا، تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا۔ ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے، اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے علماء سے بدگمان ہوں گے۔ تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں، اس نے بار بار بلایا، وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور میں گیا ہوں، اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد، ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے کوئی میں نے چھاپا مار دیا اچانک، بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھیں گے کب؟ ہم یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے، اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے۔ صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا ہوں۔ تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا۔ ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں، یہ جہلم ہے، اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں، تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا۔ جو توڑے اس سے جوڑو، علی مرزا کو نرمی سے بھی تو سمجھایا جا سکتا تھا، مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے، نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، یا آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے، چائے پئیں گے، کوئی بحث بازی نہیں ہوگی۔ یہ نادر علی اس پر گواہ ہے۔ پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں، لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا، وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے۔ تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نبی جوڑ کی بات کرتے تھے، لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہیں نا، احد میں، خندق میں، فتح مکہ میں۔ تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے۔ ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی، اس میں نادر علی گواہ ہے، وہ میرے پاس آیا، میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 100 دفعہ۔ اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی، صرف دوستی ہوگی۔ میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی، وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں، وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء، صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے، اور بندہ خاموش ہی نہیں ہو رہا، اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے، ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں۔ مرزا جہلمی سے اختلاف کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج بیان فرما دیجیے۔ صرف مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے،
प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज़्यादा करते हैं, वो थोड़ी नहीं, कोई एक गलती होती ना तो इंसान कहता है गलती हर इंसान से होती है। कुरान मजीद गलत पढ़ना, खुला के मसले में कुरान की आयत का तर्जुमा गलत। मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, कि यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, उनका काम ही यही है इंजीनियर की गलतियां निकाल के वीडियो बनाना। इतनी ज़्यादा उनकी आप क्लिप मिलेंगे ना आपको, आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदा कोई कभी तो कुछ ठीक बात कर लेना। तो कोई एक चीज़ नहीं है जिसको हम इंजीनियर अली मिर्ज़ा का एक लतीफ़े से इस्लाम समझिए। अगर आप इजाज़त दे तो मैं चुटकुला सुना दूं थोड़ा सा। सुना दें, ज़ाहिर है आपने काफ़ी टाइम हो गया संजीदा। एक आदमी को ख्वाब आया, जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की जो दावत चल रही है ना, हाँ, उससे जो मैसेज मिल रहा है कि कितने आदमी जन्नत में जाएंगे, उस पर है ये चुटकुला। वो एक आदमी ने ख्वाब में देखा कि जन्नत में दाल चावल खिलाए जा रहे हैं। उसने फरिश्तों से बोला ये क्या है? फरिश्तों ने बोला 4 आदमियों के लिए देख पकाएं क्या? तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने जो इस्लाम पेश किया है ना, 4-6 आदमियों के अलावा को बचता नहीं है जो जन्नत में जाएगा। तो हमारा तो एक सिलसिला है, सदियों से चला आ रहा है। तो हमारी तो दुआएं हैं कि हम अल्लाह हमें बुजुर्गों के साथ उठाए, और अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, पैगंबरों की दुआएं हैं, अल्लाह हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इससे पता चलता है नेक बंदे होलसेल के हिसाब से रहेंगे। अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत, हदीस में दुआ सिखाई है, या अल्लाह तेरे जो हिदायत याफ्ता लोग हैं ना, एक हुजूम है उनका, मुझे भी उनका एक अदना सफर बना ले। तो होलसेल के हिसाब से अल्लाह वाले बुजुर्ग रहेंगे। मार्केट से इतनी जल्दी शॉर्ट, जब बुजुर्ग शॉर्ट हो जाएंगे ना तो क़यामत आ जाएगी। मिर्ज़ा जहलमी किस तरह मुनाजरों से भागता है, उसकी सारी चालाकियाँ इस एक क्लिप में मुलाहिजा करें। तो आपके बड़े भी हैं, मुफ्ती मुनीब भी होंगे, मुफ्ती मुनीब रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी होंगे। तो जब इस्लाम इतना खतरे में था इंजीनियर साहब के, अब बकौल आपके, कि वो इतने हमले कर रहे थे, तो ये बड़े क्यों नहीं बोले? देखें, बड़े अपने आप को उसके लेवल का नहीं समझते। ये तो इंजीनियर साहब ने खुद अपने आप को एक बहुत अजीम आलम इस्लाम की शख्सियत बना के पेश कर दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो बहुत ही एक बड़े आदमी हैं, अरब इमाम हरमैन उनकी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं, उनको दुनिया में बहुत, पूरी दुनिया में उनकी ट्रैवलिंग है। और सऊदी अरब में जब उलमा की एक कमेटी थी, दर्जनों मुल्कों के उलमा थे उसमें, उसके रईस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब थे, जिसमें सऊदिया के मुफ्तियान किराम भी थे, हरम के मुफ्ती भी थे, मक्का के, उनके भी रईस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहे हैं। तो इतने बड़े लेवल का आदमी जाके एक ऐसे शख्स को जो किसी यानी मदरसे से फारिग नहीं है, जिसको अरबी का इबारत का तर्जुमा तक करना ना आता हो, तो वो तो खुद उसने बना दिया लेवल कि मैं बहुत बड़ा हूं। तो मुफ्ती तकी साहब थोड़ी मानेंगे कि आप इस लेवल के हो। जब तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद कराची से जेल में चला जाता है, और जाता किस लिए? कि वो बकौल आपके कि वो इस्लाम की एक दूसरी शक्ल पेश कर रहे हैं जो ठीक नहीं है जी। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कोई इनका कोई वो तो नहीं है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मजहब के है ना। जी। तो मुफ्ती तक जब इस्लाम खतरे में हो और अपनों से हो, तो कम से कम उनको बोलना चाहिए था, मुफ्ती मुनीब रहमान से बोलना चाहिए था। और फिर इंजीनियर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लिखवा के ही ले आओ बड़ों से, अपने किसी बड़े से लिखवा के ले आओ। तो बिस्मिल्लाह। देखें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मीडिया पे नहीं है, वो एक हकीकी मानो में उन्होंने कहा था कि जाएं, नहीं, ना उन्होंने मुझे रोका, ना उन्होंने मुझे कहा जाने का। मुफ्ती वो मुनीब सोशल रहमान ने मीडिया, सुना है मुफ्ती मुनीब आपके, रहमान का तो उनसे पूछे ना, मुफ्ती मुनीब रहमान की बातें तो आप मुफ्ती मुनीब रहमान से पूछे। लेकिन आप क्यों नहीं, इतना बड़ा आपका चैलेंज है कि आपने इतनी इस्लाम की खिदमत करनी है, लिखवा मुफ्ती तकी नहीं, उस्मानी तो क्यों साहब के पास लिखवाएं? जाएं। वो क्या, ये कौन सा किसी से मुनाजरे के लिए शर्त है? आप दलील से बात करें, अगर वो सही है तो मुफ्ती तकी साहब लिख के दें या नहीं लिख के दें। यानी इंजीनियर अली मिर्जा को चाहिए था, बैठ जाता, फेस टू फेस दलाइल से बात हो जाती। क्या हम इंजीनियर अली मिर्जा को जो लोग सुन रहे हैं, तो क्या किसी बड़ी शख्सियत ने लिख के दिया कि इनको सुना करो? वो कहता है मैं बाबू को नहीं मानता, दलील से बात करो, कुरान और सुन्नत से। तो हम भी जाके कुरान और सुन्नत से बात करते हैं, उसके पास जवाब होता है, वो जवाब दे देता कि भाई ये दलील गलत है। तो दुनिया के सामने आ जाता है ये दलील, किसकी दलील सही है, किसकी दलील गलत है। ये जो शर्त है कि मुफ्ती तकी साहब, अगर वो आज कह दे कि नहीं मुफ्ती तकी साहब भी नहीं, आलम इस्लाम के जो सबसे मायानाज इमाम हरम है शेख शुरेम से लिखवा के लाओ, मैं फिर बैठूंगा। तो क्या मैं पागल था, मैं शेख शुरेम से लिखवाने चला जाता? अगला जो ये मुतालबे कर रहा है कि मुफ्ती तकी साहब लिख के देंगे तो मैं बैठूंगा, इस मुतालबे की लॉजिक क्या है? मतलब ये उनका कहना, मैंने सुना, पूछा भी, वो कहते हैं कि आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ जाते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, कल मुफ्ती जैद आ जाता है, परसों मुफ्ती बकर आ जाता है, तो मैं मुनाजरी करता रहूंगा। एक जो उनका सबसे बड़ा है वो कहे कि ये हमारी तरफ से, ये मेरे आने से पहले कह देता ना, मुझे तो बुला रहा था कि टाइम क़यामत तक के आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस वक्त उसने ये नहीं कहा और कह रही कभी भी नहीं आएंगे। ये तो आने के बाद के अफलातूनियां और बुकरातियां हैं कि फलां लिख के देगा, फलां। और मैं ये आपको लिख के दे दूं कि मुफ्ती तकी साहब भी लिख के दे देना बिलफर्ज, ये कहेगा इमाम हरम से लिखवा के लो। आप ये कर देंगे? एक नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। मुफ्ती मुफ्ती तकी साहब का मैं टाइम फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहता। आपके पास इतना टाइम है कि वेस्ट हो जाए? क्या मतलब कि आप, भाई मुफ्ती तकी साहब बहुत बड़े आदमी हैं। वो एक चीज एक आदमी के लिए टाइम वेस्टिंग नहीं होती, दूसरे के लिए वो टाइम वेस्टिंग होती है। हर शख्स का एक लेवल होता है ना। एक आदमी जो सर्जन है, जो बड़े बड़े ऑपरेशन करता है, आप उसको नज़ला जुकाम की आप दवा ले रहे हो तो ये उसके लिए टाइम वेस्टिंग है। लेकिन एक जनरल फिजिशियन से आप पैराडोल लेते हो, इसके लिए टाइम वेस्टिंग नहीं है उसके लिए। मैं हाँ मोमिन इल्मी किताबें, इस नारे की हकीकत क्या है? अब समझदार इंसान नहीं? बिल्कुल नहीं। पहले मैं समझता था बहुत समझदार है, अच्छा, चंद क्लिप देखे थे, अब उसके बाद तो मुझे लगता है कि मेंटली कोई मसला है, दिमागी मसला है। मोहम्मद अली मिर्जा साहब जी, जो दावा करते हैं कि वो किताबों से बुकिश नॉलेज है, दावा करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जो किताबें उनके सामने रखी होती है ना, उन्हीं किताबों के खिलाफ बहुत दफ़ा बयान होता है। बहुत दफ़ा मेरा दिल चाह मैं जाके बोलूँ कि ये जो आप बात कर रहे हो ये इस किताब के ही खिलाफ है जो आपके सामने रखी हुई है।
فضائل اعمال والے بزرگوں کی کرامتیں بالکل صحیح ثابت، بس اس اصول کو سمجھ لو۔ اسی وجہ سے مرزا نے مناظرے سے بھاگا تھا، ورنہ سلیل ہو جاتا۔ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں عیسائیوں نے جب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے نا، تو ان معجزوں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کرنے کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر دی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، انہوں نے ان معجزوں کا انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے، یہ امپاسبل۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیر العقول، یعنی عقل سے خلاف عقل یا عقل سے بالاتر جب کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا تو یہ، ہاں وہ واقعہ مستند ذریعے سے ہو اور جس کی طرف اس واقعے کی نسبت ہے اس کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے، پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے اور ولی اللہ کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے۔ تو جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں، پھر اگر کوئی واقعہ ان کی طرف ایسا منسوب ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بنا دینا، تو یہ جب عقل کے خلاف واقعہ سامنے آئیں گے تو پھر اس میں دو ذہنیتیں، ایک ذہنیت ہے ایتھیس اور ملحد لوگوں کی، وہ کہتے ہیں امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ذہنیت ہے جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کروایا اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کروایا۔ دوسری ذہنیت ہے شرکیہ، جو عیسائیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقتیں دی تھی لہذا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اعتدال والی راہ کیا ہے بھائی؟ اگر مستند ذریعے سے آئی ہے تو اس کا انکار نہ کرو اور نسبت اللہ کی طرف کرو۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ ایتھیس ذہنیت سے دیکھتے ہیں۔ اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک ہوتے۔ میں نے تبلیغیوں سے زیادہ کوئی توحید پرست دیکھا نہیں، ان کو قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو سنا ہے انہوں نے، حالانکہ وہ صبح و شام فضائل اعمال کی کرامتیں پڑھتے ہیں۔ کرامتیں قیامت تک جاری رہیں گی اور یہ صرف اللہ کی مرضی سے واقع ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں، تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے، یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے۔ سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، سیدہ مریم نہیں، ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے۔ تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہیں گی۔ اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو، کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو۔ تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے، یہ ہوگا۔ بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں۔ شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالمہ ان کا جسم، اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے، اور اس کے علاوہ کچھ یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی، ان کے بیٹے نے مجھے بتایا، بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے۔ تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مفتی صاحب نے پھینک دیے تو نہ مانے، اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولوی تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا لے آیا، اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبر کا فیض کا اصل مطلب اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ یہی وجہ تھی کہ علی مرزا مناظرے سے بھاگا تھا۔ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو مہند نے جو لکھا ہے فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں جو عوام میں رائج ہے۔ عوام میں کیا؟ ما فوق الاسباب، کسی سے مدد طلب کرنا، قبروں سے مانگنا۔ علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہے، فیض کے قائل ہیں، اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا، حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے؟ تھا نا کچھ فیض ہی تو تھا نا وہ۔ کیا مطلب جو رحمت اللہ کی نبی کی قبر مبارک پہ ہو رہی ہے وہی رحمت ان دونوں اصحاب پہ بھی ہو جائے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آتی رہی، قبر سے خوشبو آنا بھی قبر کا فیض ہے۔ تو وہ فیض جو اسباب کے تحت ہو، ہم اس فیض کے قائل ہیں۔ آپ جب قبرستان جاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، تو قبر پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ ہونا یہ بھی قبر کا ایک فیض ہے۔ یہ عقیدہ شرکیہ اس وقت ہوتا جب عوام جس فیض کی قائل ہے، جو مزاروں پہ ہو رہا ہے، قبروں سے مانگنا، ان کو سجدہ کرنا، ہم اس کا اس بات کر رہے ہوتے۔ اس کی تو نفی ہے کہ بھئی جو عوام جس کے قائل ہے اس کے قائل نہیں ہے، تو پھر آپ وہ عوام جو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے وہ علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ وہ نفی کر رہے ہیں اس کے قائل نہیں ہے۔ آزاد جمیل کوئی مستند عالم نہیں ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ ایسے کسی کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے، نہ یہ مسائل کا علم جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو اماں پہ روئے تھے نا، جب اماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کسی نے بتایا میری اماں پہ ظلم ہوا ہے، وہ بھی کافی انہوں نے کیا بتاؤں میں کافی کوشش کی تھی ایکٹنگ کرنے کی جو صحیح طرح سے ہوئی نہیں ان سے۔ یعنی میں حیران ان پہ کمپلینز ہیں، ان پہ کچھ الزامات ہیں، یہ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ زمزم لکھیں میٹر پہ، پھر تو ماشاءاللہ بھائی جتنی بجلی ہو بل اتنا ہی آنا چاہیے، اس میں کم دینا تو ناجائز ہے، وہ تو یہ تو شرعاً بھی جائز ہے۔ اچھا بل کمائے، بجلی دبا کے استعمال کرو، بل کمائے۔ اچھا آپ سٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں، یہاں پر تو پروفیسر بھی، ملاحظہ کیجیے۔
اور کہا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگ چل رہی ہیں. سر یہ کیسی آپ بات کر رہے تو ہیں؟ نہیں چل رہی کیا؟ مجھے تو ہے آپ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پروفیسروں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں، آپ لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے تو ہو. سارے جا کے جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں سیٹنگ یہ چل تو رہی نہیں ہے. کہا کہ سب کی سیٹنگ چل رہی ہے. کرامتیں دراصل ہیں کیا؟ کرامتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ سنیے. دیکھیں، کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی، آپ کہہ دو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو، تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں، وہ نہ مانے وہ. لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے، کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ چلو ہم اس واقعے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. قرآن میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر ان کا ہاتھ نکل سکتا ہے، یا وہ اس طرح کی کوئی کرامت پیش کر سکتے ہیں. یا قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے، اور لوگ ان فوت اللہ ہوتے علی فوت ہونے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں یہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو حضرت گدھے کو، مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا، سورہ بقرہ میں ہے. اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے. تو قرآن میں تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اصول ضابطہ بیان کیا. اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے، اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%، تو اس کرامت کی نسبت اللہ، اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے. پھر یہ تو پھر اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا مستند آدمی ہو. ایک چرسی کہتا ہے کہ مجھے فرشتے لے کر گئے اور بیت اللہ کا طواف کروا کے لائے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سیکنڈ کے اندر تخت آ سکتا ہے، اور فلاں فلاں. ایک کرامت تو مجھے خود ایک بزرگ نے بتائی، ہندوستان میں جو ہندوؤں بلوائی نے آ کے جب مسلمانوں کو مارا پیٹا، تو وہ یہ میں نے واقعہ بیان میں بھی بتایا، اور بہت سارے انڈیا کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. بزرگ کہتے ہیں ہم نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے جو ہماری مدد کے لیے اترے تھے گھوڑے پہ. تو اور یہ جب میں نے یہ بیان بتایا نا، اور جن بزرگ سے براہ راست میں نے سنا، جنہوں نے براہ راست وہ فرشتے دیکھے تھے، شاید وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے، 15-20 سال پرانا واقعہ، تو اتنے لوگوں نے جو اس علاقے سے متعلق تھے نا، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہمارے بھی بزرگ جو بڑے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس علاقے میں. اب ایک چرسی کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتے اٹھا کے لے کر گئے، بیت اللہ کا طواف کرا کے لایا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تو کیا فضول بکواس کر رہا ہے؟ کہہ رہے کیوں؟ جب تمہارے ہاں فرشتے آسمانوں سے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں تو میرے لیے نہیں فرشتے اتر سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمیں جو واقعہ سنایا ان کا بزرگ ہونا مسلم ہے، ہم نے ان کی نمازیں، ان کی تہجد، ان کی عبادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. چرسیوں پہ کیوں یہ واقعات؟ مفتی صاحب مندر کیوں گئے؟ کیا مفتی صاحب نے پرساد بھی کھائی تھی؟ جیسے مندر میں جانا غلط کا مطلب کیا؟ عبادت کے لیے جانا. کوئی گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہے، پنڈت جی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ ان کا اثر ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، یہ جو ہے نا ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. نہیں، لیکن وہ پتہ ہے پرساد تو اس مندر کا چڑھاوا، پرساد مندر کا چڑھاوا ہے، وہ میں نے نہیں کھایا. پرساد نہیں تھا. میں جب گیا تو وہاں جو پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، پنڈت تھے یا جو بھی تھے، تو انہوں نے میرے اکرام میں کچھ کھانا پینا منگوایا. جو بھی شریف آدمی ہوتا ہے منگواتا ہے اکرام میں، وہ پرساد نہیں تھی، وہ میرے اکرام میں منگوایا. اور میں گیا کیوں تھا اس کی حکمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکمت یہ تھی کہ ان دنوں میں ہندوستان میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، مساجد ڈھائی جا رہی تھیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. میں گیا ہوں پٹھانوں کے علاقے میں جو اسلام میں ویسے ہی غیرت مند ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا سارے چاروں طرف پشتو پٹھان رہتے ہیں اور ان کے بیچ میں مندر ہے اور اتنا محفوظ ہے. تو یہ میسج گیا ہے ہندوستان کہ ہمارے پٹھان قوم جو غیرت میں مشہور ہے اور اسلام میں مشہور ہے، وہ ان کے علاقے کے بیچ میں ایک مندر بنا ہوا ہے اور کھل کے عبادت ہو رہی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو آپ مسلمانوں کو بھی وہاں آزادی دو مسجدیں بنانے کی اور مسجدوں میں عبادت کرنے کی. اور ایسا میسج گیا ہے کہ وہ ہندوؤں کے میسج آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر اتنی آرام سے وہاں عبادت کرنے دی جاتی ہے اور اتنے خوبصورت مندر بنے ہوئے ہیں. تو یہ میسج تھا جو اس بلاگ کے ذریعے میں نے انڈیا کے لوگوں کو دیا. اس پہ بہت زبردست رسپانس آیا، انڈیا کے مسلمانوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی رسپانس بہت زبردست. اسلام نے عورت کو علیحدگی کا اختیار کیوں نہیں دیا، صرف مرد کو ہی کیوں دیا؟ اس کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا حکمت ہے؟ اب جو اعتراض کریں بنتے ہیں اسلام پہ کریں، کچھ بھی نہیں کریں. اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہونا تو اس میں عورت کا نقصان ہے. اسلام کے حکام اول نظر میں ایسا لگتا ہے عورت پہ ظلم ہے، ڈیپ میں جب جائیں گے تو عورت کے فیور میں. آپ مجھے بتاؤ، آپ ایک خاتون سے شادی کرتے ہو، میرے پاس ایک کیس آیا نا، ایک خاتون کے 5 بچے ہو گئے، کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، فون پہ مجھے کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے کورٹ نے کھلا دے دیا، میں جا رہی ہوں. شوہر کہہ رہا ہے میں کورٹ میں گیا، میں نے بیان دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کے حقوق پورے کر رہا ہوں. کورٹ نے کہا خلا پہ سائن کر دو، طلاق دے دو. میں نے کہا نہیں دوں گا، میں یہ ثابت کرے میں غلط ہوں. اچھا عورت کہہ بھی رہی ہے غلط نہیں ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی. تو اب مجھے بتائیں سوسائٹی میں جب یہ چیز پروموٹ ہوگی، وہ مجھے چیخ و پکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے 5 بچے ہو گئے، یہ کام کرنا تھا تو پہلے دن کر لیتی. تو مرد پھر جب عورت کے بارے میں یہ مرد کو پتا ہوگا نا کہ جب چاہے مجھ سے علیحدگی لے سکتی ہے، وہ اس کو گرل فرینڈ کے طور پر
ट्रीट करेगा मर्द, बीवी के तौर पे नहीं रखेगा, क्योंकि गर्लफ्रेंड के पास भी ये राइट है जब चाहे वो छोड़ छाड़ के चली जाए, बीवी के पास भी हर वक्त के लिए राइट आ गया जब चाहे छोड़ छाड़ के चली जाए। तो इसलिए इसमें औरत का फायदा है। लोग प्रॉपर्टियां बीवी के नाम कर देते हैं, ये मेरी है। इंसान को जब जिस चीज का पता होता है ना मेरी है, उसमें इंसान को अपनाइयत का एहसास होता है, उस पर खर्च भी करता है, उससे औलाद भी पैदा करता है और बहुत कुछ उसके लिए लुटा देता है। ये एक इश्काल होता है कि फिर शौहर के पास भी ये राइट नहीं होना चाहिए। सर औरत भी तो सब कुछ लुटा देती है ना, लेकिन एक वक्त आता है कि जब औरत कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती, तो उसको अपना हक तो देना, इतना कि आप नहीं रहना शरीयत चाहिए। ने नहीं दिया तो मैं कहां से दे दूं ना। मैं कोई गामदी साहब तो नहीं हूं ना कि अकल से इस्लामिया काम निकाल लूं या यहूद और नसारा की तरह तारीफ कर दूं। कुरान और सुन्नत से आप साबित कर लें तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस्लाम ने जो औरत को डिवोर्स का या शौहर से अलहदगी का हक नहीं दिया, ये औरत पर एहसान किया है। इससे खानदानी निज़ाम मजबूत रहता है, इससे मर्द औरत को बीवी के वाला मामला करता है। और अगर मर्द जुल्म कर रहा है तो जुल्म की सूरत में दिया है, उसके हम मुखालिफ नहीं है। जुल्म एक अलग चीज़ है, हम नॉर्मल हालात में कह रहे हैं, कोई वैलिड रीज़न। अब अगर एक औरत नहीं रहना चाहती आपके साथ और आप उस पर जुल्म भी नहीं कर रहे, बड़ा खुश रखा हुआ है अपनी तरफ से, वो नहीं रहना चाहती, आप उसको डिवोर्स नहीं देते, तो फिर वो क्या करे? घर कैसे जहन्नम बन जाएगा? उसको रहना पड़ेगा। घर जहन्नम बन जाएगा। कितने जहन्नम बन गए मुस्लिम सोसाइटी में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर तो अब तक इसी पर अमल होता आ रहा है। 1400 साल गुजर गए, आपका घर जहन्नम बन गया, आपके बाप का घर जहन्नम बन गया। जहन्नम जब बनेगा जब औरत को ये पता हो कि मैं जब चाहूं जा सकती हूं, फिर वो उसके दिल में शैतान वसवसे डालेगा। जब उसको पता है कि अब ये मेरा हस्बैंड है, मैं नहीं जा सकती, वो कंप्रोमाइज करेगी उसके साथ। हाँ, शौहर जुल्म करेगा तो एक अलग बात है। तो आप जो हल बता रहे हैं ना कि औरत के पास ये राइट हो, उस सूरत में जहन्नम बनने का चांस ज्यादा है। तलाकें लेंगी, गफ्फार से शादी हुई, गफ्फार कहेगा जब सत्तार से वफा नहीं की तो मेरे से क्या वफा करेगी, टाइम पास करो, कोई पता नहीं कल ये मुझसे खुला लेके चली जाए। फिर वो वसीम से शादी करेगी, वसीम कहेगा जब 2 बंदे छोड़ के आ गई है तो टाइम पास करो। उसके बाद जब थोड़ी सी बूढ़ी होगी ना तो फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा। फिर उस बुढ़ी का वो हशर होगा जो यूरोप अमेरिका में बुढ़ियों का हशर होता है, जाके देख लें आप। हमारे यहाँ बुढ़ियां ऐश करती हैं क्योंकि उनको जब आई हैं तो उनको पता है भाई अब मेरा हस्बैंड ये है, मैंने इसी के साथ रहना है। तो कानून इस्लाम बनाता है मेजॉरिटी को देख के, 2-4 औरतों को देख के नहीं बनाता। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इस्लाम ने राइट नहीं दिया तो मैं और आप इस पे डिस्कशन करने वाले कौन होते हैं? सर ना की उर्दू से रिश्ता ख़त्म तो मज़हब से रिश्ता ख़त्म। आप गलत समझे, गौर से सुनिए कि इसका असल मतलब क्या था। या उर्दू में आपने कहा, उर्दू में है आप, इंग्लिश में है यू, यू में है बदतमीजी। उर्दू से रिश्ता खत्म तो मजहब खत्म। मतलब सिंधी, बलोची और सैकड़ों जबानों वाले जो है ना, उनको मजहब से रिश्ता रखना है तो उर्दू की तरफ आए। गलत। ये इंग्लिश बोलने वालों को उर्दू की तरगीब दी जा रही है, सिंधी बोलने वालों को सिंधी छोड़ने की तरगीब नहीं दी जा रही। इसका हासिल ये है कि आप अपनी लोकल जबान से रिश्ता रखें जो मुसलमानों की जबान है, चाहे वो सिंधी हो चाहे वो पश्तो हो। की तो अरबी है, अरबी अब सीख नहीं सकते ना, सिंधी आप तरगीब दें कि सीखें। दिए हमने, इसी बयान में तरगीब दी है। इसी बयान में मैंने कहा कि असल तो ये कि सब अरबी सीखें, वो अगर मुश्किल है तो अपनी मदर लैंग्वेज ना छोड़ें। आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दी, उर्दू से रिश्ता खत्म तो मजहब से खत्म। भाई ये बाहर मुल्क में लोगों के लिए जो उर्दू बोलते हैं वो अगर उर्दू से रिश्ता छोड़ देंगे तो फिर अंग्रेज हैं, क्यों उलमा से रिश्ता खत्म होगा। क्यों नहीं सर, आप अगर कोई, मैंने अभी कनाडा में और अमेरिका में बयान किया है, वो शायद रिकॉर्डिंग में मिल जाए, जिसमें मैं कह रहा हूं आप पंजाबी हैं तो पंजाबी से रिश्ता कायम रखें, सिंधी हैं तो सिंधी से रिश्ता कायम रखें, लोकल जबान को ना छोड़ें, क्योंकि इंग्लिश तो आप सीख ही जाओगे, लेकिन अपनी माँ बाप की जबान आपने छोड़ दी तो कल्चर और मजहब से आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो उसमें सिंधी जबान छोड़ने का या पंजाबी या पश्तो छोड़ने की कहीं तरकीब नहीं है। उर्दू बमुकाबला इंग्लिश चल रही है, उसमें उर्दू बमुकाबला सिंधी और पंजाबी नहीं चल रही है। क्यों नहीं चाहते कि हमारे मजहब में इंग्लिश जो सीखने वाले स्कॉलर हैं वो भी आए, वो इंग्लिश में कुरान बताएं, इंग्लिश में। जब होता है जब मैं कहता उर्दू सीखें इंग्लिश ना सीखें, ये जब होता, मैं उनसे कह रहा हूँ इंग्लिश भी सीखें लेकिन अपनी मादरी लैंग्वेज से रिश्ता ना छोड़ें। वो एक है ना रोको मत जाने दो, एक है रोको मत जाने दो। आपने मेरे साथ ये किया, ये इसी तरह। क्या आपकी चारों बीवियां खुश हैं? जवाब, हाँ, मैंने बहुत टेंशन में टाइम गुजारा है। चारों खुश हैं? रिपोर्ट तो यही है फिलहाल, चारों खुश। कैसे खुश रख लेते? हाँ, मैंने बहुत टेंशन में टाइम गुजारा है। जो मेरे दोस्त अहबाब में जानते हैं, ये 2 शादियां बच्चों का खेल नहीं है, इतने आराम से नहीं हो गया ये सब कुछ। हर शादी पे झगड़े हुए हैं, उधर क्यों बैठे हुए हो, वहाँ क्यों बैठ गए, उसकी बारी में तो इतने बजे चले गए थे, मेरी बारी में इतने बजे क्यों आए, उसकी ईद के उसके यहाँ सब्जियाँ क्यों खाई, हमारे बहुत। चंगेज खान को आप बगदाद को भूल जाओगे। जिंदगी मेरी इसमें गुजरी है। तभी मैं कहता हूँ भाई 2 शादियां लड्डू खाने के लिए नहीं करो, ये जिहाद की नीयत से करो, सोसाइटी की जरूरत है। हाँ, अब ये है कि अब जहाद क्या? जिहाद की नीयत से करो। जिहाद मतलब नहीं, टेंशन है ये, जैसे कोई मुजाहिद बॉर्डर पे जाता है लड़ने के लिए। आप भी बॉर्डर पे हैं? मैं तो हेलमेट पहन के जाता हूँ। खैर तो हालात अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो हालात नहीं है, लेकिन एक मैंने 10-15 साल एक बहुत ही एक टफ टाइम गुजारा है, लेकिन मैं रुका नहीं, पीछे नहीं हटा, क्योंकि नजरियाती तौर पर मुझे इतना इत्मीनान था कि मैं सही हूँ। कौम को, सोसाइटी को इसकी जरूरत है। अभी मैं कहता हूँ दूसरी शादी के बाद हालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी करो। आपको जरूरत नहीं है, खवातीन को जरूरत है। मेरी कुर्बानी से 4 औरतों का घर भी तो बस गया ना। जाली इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत के फैसले मानने चाहिए या नहीं मानने चाहिए, और अगर मानने चाहिए तो क्यों मानने चाहिए? जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज़ है? उसका तरीक़ेकार नाजायज़ है। हुकूमत की डेफिनेशन शरीयत में है जिसके पास कुव्वत नाफिज़ा हो।
جائز طریقے سے آنا نہ آنا. وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ ذَبِيبًا, بخاری کی حدیث, کہ جب کوئی حاکم بن جائے چاہے وہ نااہل ہی کیوں نہ ہو تو انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت واجب ہے. یہ شریعت کا حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. ہاں اس کو بنانا جائز نہیں ہے. تو ہماری جو شف سرکار ہے الیکشن یوں کر کے یوں کر دی انہوں نے, یہ عمل غلط ہے, اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم بن گیا, بے شک لیگل طریقے سے بن گیا, تو انتظامی چیزوں میں, ہر چیز میں نہیں, جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے ان میں حاکم کی اطاعت کرنی پڑے گی. کہ جب ایک غلط طریقے سے چنا گیا ہو, جو چنا ہی نہ گیا ہو, اور وہ وزیر اعظم بن جائے, جی تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے اور اس کے احکام میں مانیں؟ نہیں کہہ رہا کہ صحیح والا ہے غلط والا ہے, اس بحث میں نہیں جا رہا. تو اس کے احکام کیسے مانیں؟ نہیں, یہ تو شریعت کہتی ہے. اسی پہ تو جنگیں ہوئی ہیں پورے اسلام میں. تو اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں, غلط ہوئی ہیں, لیکن جو بن گیا تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب اس کی اطاعت کرنی ہے انتظامی چیزوں خواہ وہ غلط طریقے سے آئے. غلط طریقے سے آیا ہو. بے شک. اچھا, یہاں ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یزید جو تھا, سیدنا حسین نے پھر اس کے خلاف بغاوت کیوں کی؟ سیدنا حسین نے بغاوت نہیں کی ہے. اگر بغاوت کر رہے ہوتے تو پوری فوج لے کے حملہ کرتے. تفتیش احوال کے لیے کوفہ میں گئے ہیں, اور عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے, اس کا ظلم اسی وجہ سے تو زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین لڑنے کے لیے نہیں آ رہے گورنمنٹ سے, اور آپ ان کو قتل کر رہے ہو. تو اسی لیے تو ہم یزید کے دور میں جو یہ عمل ہوا اس کو بدترین ظلم کہتے ہیں. پہلی دفعہ نہیں, میں پہلے بھی ریکارڈ کروا دوں. مفتی صاحب کی تعلیم اور ان کا کیریئر کیا ہے, اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں. اس کے بعد میں آیا مدرسے میں. اچھا, یہ میری غلطی تھی, مجھے انٹر کلیئر کر دینا چاہیے تھا, لیکن میرے میں جوش تھا کہ اب کشتیاں جلا کے آپ کو تو بی اے بھی کر لینا چاہیے تھا, ایم اے بھی کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک, آگے. اور 4 شادیاں اسی وقت کر لینی چاہیے تھی. خیر, تو جب میں آیا تو میں پھر مدرسے میں گیا. مفتی رشید احمد صاحب ناظم آباد میں ہوتے تھے, وہاں میں نے 8 سال کا جو درس نظامی کا ہے وہ کورس کمپلیٹ کیا. اس میں عربی گرامر, فقہ, اصول فقہ, عربی ادب, تفسیر, حدیث, یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. اور پھر میں نے سن 2000 کے بعد پڑھانا شروع. پھر میں نے 1 سال کا تخصص فی الفقہ بھی کیا, مفتی کا کورس جسے کہتے ہیں. پھر 25 سال ہو گئے میں حدیث, فقہ اور عربی ادب, اصول فقہ, یہ کتابیں میں 25 سال سے جامع ترشید میں پڑھا رہا ہوں, اور 25 سال سے فتوے کا کام میں کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے کتنے بچے ہیں؟ جواب انتہائی پر لطف دیا, سنیے. کتنے بچے ہیں سر؟ 19. 19 مطلب؟ اب یہ آپ کا آئی کیو لیول, اب کچھ باتیں ہم بھی تو آپ سے پوچھیں گے نا, ساری آپ تھوڑی ہم سے پوچھیں. 19 یعنی 18 تو ہے نا. ہاں, تو اس 2 اس میں جہیز میں ملے تھے. اچھا, تو اس ملک پہ رحم نہیں کیا جہاں 25 کروڑ لوگ میں ہیں؟ نے رحم کیا ہے. اچھا, میں نے نوجوان نسل دی ہے. جس میں ملک میں گروتھ ریشو گرتا ہے نا, اس میں بڈھوں کا ریشو بڑھتا ہے. کمانے والے کم, کھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو مجھے تو اپریشیٹ کریں آپ لوگ. جس ملک میں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, جب گروتھ ریشو بڑھتا ہے تو کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم ہوتے ہیں. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک آبادی ہے. گروتھ ریشو یہ سورس آف انکم ہے ملک کے لیے. یہ سب بچے مجھے تھوڑی کما کے کھلائیں گے, میں تو بڈھا ہو کے مر جاؤں گا. سر میں کہہ رہا ہوں تو قوم کے لیے. آپ نے جی تو دوستو, کیسی لگی آپ کو یہ پوڈ کاسٹ, کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.